بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 14 ہے اور باب نمبر ہمارا 4 ہے۔ یہ تعارف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی قرآن فہمی کے لیے قرآن فہمی جو ہے وہ حدیث و سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اگر نماز کی فرضیت کا حکم آیا ہے تو حدیث پاک سے ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا قرآن پاک میں حکم آیا ہے تو حدیث پاک سے اس کے نصاب کا پتہ چلتا ہے اور شرع کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے احکامات کیا ہیں، حج کے احکامات کیا ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ حدیث پاک سے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیدا ہونے سے لے کر بطور مسلمان مرنے تک ہمیں مکمل فکر قرآن پاک سے اور عملی صورت حدیث سے ملتی ہے، یعنی تمام تر تعلیمات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، لیکن ان کی عملی صورت کہاں سے ملتی ہے؟ سنت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس لیے فہم سنت کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، حدیث کا لغوی معنی اور مفہوم۔ حدیث جو ہے یہ قدیم کی ضد ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی بات، نئی گفتگو، کلام۔ اب دیکھیں کوئی واقعہ کہیں وقوع پذیر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، یعنی کوئی نئی بات ہو گئی ہے۔ تو اصطلاح میں حدیث سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں منقول ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی لفظ حدیث استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی؟ پھر ہے کلام رسالت اور لفظ حدیث۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کے لحاظ سے کون شخص انسانوں میں افضل ہوگا؟ ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میرا اندازہ تھا کہ اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں حدیث میں تمہارا شوق دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کا ذکر کس طور سے فرمایا؟ یعنی اپنے الفاظ کو، اپنے کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا۔ پھر فرمایا میری شفاعت کے لحاظ سے قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا جو کہے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سنت کے لغوی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سنت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے طریقہ یا راستہ۔ تو اصطلاحی شریعت میں سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور اس پر خاموشی کا اظہار کیا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی، اظہار کہہ رہی ہوں، خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اس کو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں لفظ سنت کا استعمال قرآن پاک میں آتا ہے جو پہلے لوگ گزرے ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور، اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ نیکسٹ ہے حدیث کی اقسام۔ متن کے لحاظ سے حدیث کی 3 بڑی اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ قولی حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا ارشاد مبارک ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث فعلی کیا ہوتی ہے؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہو، جیسا کہ حضرت سمرہ کی روایت ہے جب حضور نماز پڑھ چکتے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے۔ حدیث تقریری کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی علامت ہے، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے علم اصول حدیث۔ اس میں اصل میں تاریخ حدیث بھی ہے، جس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ حدیث کی تاریخ کے لحاظ سے جو ہے وہ 3 ادوار ہے۔ ایک عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ عہد تابعین ہے، اور تیسرا جو دور ہے وہ دوسرا دور تابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، جس میں انہوں نے سرکاری طور پر جو ہے وہ اہتمام فرمایا تھا، اور تیسرا دور بھی عہد تابعین ہے۔ ان میں صرف ہجریوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ صحاح 6 جو 6 حدیث کی کتب ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مرتب کیا گیا تھا۔ اچھا، علم اصول حدیث کیا ہے جی؟ کسی مخصوص چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے کسی خاص گروہ کا کسی عبارت پر متفق ہو جانا جو ہے وہ اصطلاح کہلاتا ہے۔
یعنی کسی خاص چیز کے متعلق جو تعریف کی جاتی ہے اس پر کچھ گروہ کا کچھ لوگوں کا گروہ جو ہے وہ متفق ہو جائے کہ ہاں فلاں چیز کی یہی تعریف بنتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ اس کی اصطلاح بن جاتی ہے۔ محدثین کرام نے حدیث سے متعلق تمام تعریفات اور اصطلاحات کو جمع کیا، مدون کیا۔ اس علم کو مصطلح الحدیث، اصول حدیث یا پھر علوم حدیث کہا جاتا ہے، اور اس میں بیان کردہ امور اصطلاحات حدیث کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، محدثین نے کیا کیا کہ انہوں نے حدیث کے متعلق جو بھی تعریفات تھیں حدیث کی ان کو انہوں نے جمع کر دیا، اور اس کو ہی اصول حدیث کہا جاتا ہے یا پھر اس کو علوم حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو اصطلاح الحدیث، اصطلاحات حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول حدیث کی تعریف، موضوع اور مقصد۔ اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، یعنی جس کی روشنی میں سند و متن کے احوال معلوم کیا جاتا ہے۔ سند کیا ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، متن کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ البتہ اصول حدیث کیا ہے، وہ علم ہوتا ہے جس میں حدیث کے متعلق دیکھا جاتا ہے کہ اس کے سند کہاں سے لے کر کہاں تک ہے اور اس کے متن میں کیا بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر محمود توحان لکھتے ہیں، اصول حدیث سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے سند و متن کا حال معلوم کیا جاتا ہے تاکہ حدیث کے رد و قبول کے متعلق صحیح رائے قائم کی جاتی ہے، یعنی حدیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے، اس کے متن کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول ہے، یہ کس شخص سے نے اس کو روایت کیا ہے، کب سے روایت کیا ہے، اس کی سند میں کون کون سے اشخاص شامل ہیں، اور اس کا متن جو ہوتا ہے وہ کیا آیا اس طرح کا ہے کہ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو اس کو رد و قبول کے لحاظ سے جو ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ہے۔ نمبر 1 آپ کو بتاؤں گی سند کیا ہوتی ہے۔ سند جو ہے وہ زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سند کیا ہے، اصل حدیث کے الفاظ شروع ہونے سے قبل ان کے راویوں کے متعلق جو نام لکھے جاتے ہیں وہ حدیث ہم تک پہنچی، یعنی جن کے ذریعے وہ حدیث ہم تک پہنچی، راویوں کے ان ناموں کو سند کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن علاس نے نہیں، پہلے کسی تابعی کا نام ہوگا، ٹھہریں جی، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے اب میں نے بولا وَعَن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ثوبان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض احادیث ہوتی ہیں جس میں حضرت ثوبان نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، سند۔ متن کیا ہوتا ہے، متن زمین کے سخت حصے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں متن کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جن پر کلام کی سند ختم ہوتی ہے، یعنی حدیث کا وہ حصہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متن ہے۔ حدیث کی تعریف کیا ہے، علماء نے حدیث کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے قول، فعل اور تقریر یا صفت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر خبر کیا ہوتی ہے، خبر کا لفظ جو ہے یہ بھی حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کا امکان پایا جاتا ہے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث سچ اور جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن خبر کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس کو حدیث کے اس میں ہی بولا جاتا ہے، خبر یا حدیث ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے کہ خبر میں سچ اور جھوٹ کا امکان پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے قول و فعل کو خبر کہا جاتا ہے۔ الاثر ہے جی آگے، الاثر کیا ہے، عموماً صحابہ کرام کے قول و فعل اور تقریر کو اثر کہا جاتا ہے۔ اثر کا معنی کیا ہوتا ہے، علامت یا نشانی، اور خبر اور اثر بھی جو ہیں وہ مترادف بولے جاتے ہیں۔ ان میں صحابہ کرام کے قول و فعل اور تقاریر کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں تابعین بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اقسام حدیث، حدیث متواتر، حدیث احاد۔ اس کی دو مین جو بنیادی طور پر حدیث کی اقسام ہیں وہ ہے حدیث متواتر اور حدیث احاد۔ حدیث متواتر کیا ہے، ایسی حدیث ہوتی ہے جو متواتر کا مطلب ہوتا ہے مسلسل جو کام جاری رہے، تو ہم کہتے ہیں متواتر یہ کام جاری ہے، تو یہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے راوی یعنی اس کو روایت کرنے والے اس قدر زیادہ ہوں کہ ان کا سب کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر کی حیثیت کیا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث سند و متن کے لحاظ سے سب سے بلند مقام رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، متواتر کی شرائط کیا ہیں، راوی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کثیر ترین تعداد میں ہوتے ہیں، سب کے سب راوی عادل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ایسی قوت ہوتی ہے جو ان کو تقوی پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے، پھر وہ تمام کے تمام ان کا اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک تعداد میں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہوتا ہے۔
راویوں کی کثیر تعداد سند سے لے کر آخر تک ہوتی ہے۔ راوی یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حواس خمسہ یعنی پانچوں جو ہمارے حواس ہیں ان کے ذریعے سے وصول کرتے ہیں، تو اس کو حدیث متواترہ کہا جاتا ہے یا متواتر کہا جاتا ہے۔ آگے خبر احاد ہے۔ خبر احاد، احاد کا لفظ احد سے نکلا ہے۔ یہ حدیث سے صحیح، حسن، ضعیف تینوں درجوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تعریف یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ حدیث جسے ایک راوی بیان کرے، لیکن اصطلاح میں وہ حدیث جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ کیا خبر احاد کیا ہے؟ ایسی حدیث جس کو کوئی ایک راوی بیان کرے، یا پھر اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، خبر احاد کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے خبر واحد کی تقسیم در تقسیم۔ خبر واحد کی اقسام بلحاظ انتہائی سند۔ خبر واحد کی اقسام بلحاظ انتہائی سند، اس کی تین کی اقسام ہے بلحاظ انتہائی سند۔ جب آپ ان کو یاد کریں گے تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ خبر واحد کی اقسام بلحاظ انتہائی سند ہے، بلحاظ تعدد ہے، یا بلحاظ جو ہے وہ روات ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کی کون سی سند بیان کی جا رہی ہے، خبر واحد کی کون سی اقسام بیان کی جا رہی ہے۔ خبر واحد کی اقسام بلحاظ انتہائی سند میں نمبر 1 پہ آتی ہے مرفوع۔ مرفوع کا لفظی معنی بلند کیا ہوا ہے، وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یعنی آپ وسلم کے قول، فعل اور تقریر حدیث مرفوع ہیں۔ نمبر 2 ہوتی ہے موقوف۔ موقوف کا مطلب ہے رک جانا یا ٹھہر جانا۔ صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ موقوف کو الاثر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے مقطوع، یعنی مقطوع وہ حدیث ہوتی ہے، مقطوع کا مطلب ہوتا ہے نا کاٹنا، کٹا ہوا، تو اصطلاح میں مقطوع سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند تابعی تک پہنچے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا نام نہ ہو۔ دیگر تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے خبر واحد کی اقسام بلحاظ تعداد۔ اب خبر واحد کی اقسام ہے، یہ بھی خبر واحد کی اقسام تھی، یہ بھی خبر واحد کی اقسام ہے۔ یہ بلحاظ انتہائی سند ہے اور یہ بلحاظ تعداد ہے، تعداد کے لحاظ سے۔ اس کی تعداد کے لحاظ سے 3 مشہور اقسام ہیں، نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز اور نمبر 3 غریب۔ اب ان کو آپ نے یہ جو ہے اس کو ایسے یاد کرنا ہے کہ مشہور اگر ہے تو اس میں ایسی حدیث مراد ہے جس کو 3 یا 3 سے زیادہ افراد نے جو ہے وہ روایت کیا ہو۔ اب 3 یہ ہمیں بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ مشہور والے کو کتنے راویوں نے جو ہے وہ روایت کیا ہو، عزیز کو کتنوں نے کیا ہو، غریب کو کتنے نے کیا ہو، تو آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ مشہور کے کے 3 نقطے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 3 راویوں نے جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو۔ نمبر 2 ہے عزیز، ایسی حدیث ہوتی ہے جس کو 2 یا 2 سے زائد راویوں نے روایت کی ہو۔ تو اب دیکھیں عزیز میں 2 زے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ راویوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ اس طرح سے آپ نے یاد کرنے کے لیے یہ چیز بتا رہی ہوں۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، اجنبی، مسافر، تو ایسی حدیث جس کو کسی اکیلے شخص نے جو ہے وہ روایت کیا ہو حدیث غریب کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں تک ہی رکھا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس کے پیجز بھی سینڈ کر دیتی ہوں بک سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔